اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یہ سورہ جمعہ کی 9ویں آیت ہے۔ اس میں جمعے کا تذکرہ آ رہا ہے اور جمعے کی نماز کو بلانے کا تذکرہ آ رہا ہے، جسے اذان کہا جاتا ہے۔ یہ اذان سے مراد وہ اذان ہے جو خطبہ سے عین قبل جو اذان دی جاتی ہے۔ ایک اور اذان دی جاتی ہے جمعہ میں، وہ نماز کے وقت شروع ہونے کے وقت لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے ایک اذان دی جاتی ہے، پہلی اذان جسے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اذان ہی ہے اس سے مراد۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جسے بخاری میں اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت انہیں جو اذان دی جاتی تھی وہ صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان دی جاتی تھی، جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تو اس وقت اذان ہوتی۔ یہی سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی چلتا رہا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی میں اضافہ ہوتا گیا تو انہوں نے ایک اور مزید اذان کا اضافہ کیا اس میں لوگوں کی رائے سے۔ وہ اذان بازار میں ان کے گھر کے اوپر سے دی جاتی تھی، جسے پہلی اذان آج بھی دی جاتی ہے، لیکن یہ اذان اس وقت نہیں تھی، تو لہٰذا اس سے یہ اذان سے جو مراد یہاں پر اس آیت میں ہے وہ دوسری اذان ہے، جو امام خطبے کے لیے منبر پر جب بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت جو اذان دی جاتی ہے یہ وہی اذان ہے۔ اور ایک بات اس میں جو بتائی گئی ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو ذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بعض فقہا کی رائے ہے کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے، بعض کی رائے ہے کہ نماز ہے، نماز جمعہ ہے، بعض کی رائے ہے کہ دونوں ہیں، نماز اور خطبہ۔ نماز تو ظاہر ہے کہ بہترین ذکر ہے، اعلیٰ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور خطبے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، اور دیگر احکامات اللہ تعالیٰ کے پیش کیے جاتے ہیں کہ اس پر لوگوں کو عمل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں کو بعض حضرات نے لیا ہے کہ یہ اس سے مطلب جو ہے ذکر یعنی نماز بھی ہے اور خطبہ بھی ہے۔ تو اس میں جو بات بتائی کہ وہ فَاسْعَوْا یعنی دوڑو کا کیا مطلب ہے؟ دوڑو کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے جمعہ کی تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اور صرف نماز ہی کا اہتمام کریں، کسی اور چیز کا اہتمام نہ کریں، فکر نماز ہی کی ہونی چاہیے، دوسرے کام کا جو بھی ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ کہہ دیا آخر میں، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس کا مطلب صرف خرید و فروخت نہیں، یعنی ہر کام، جو بھی مصروفیت، جو بھی مشغلہ آپ کر رہے تھے، جو کام میں مصروف تھے، وہ سارے کے سارے کام کو آپ ترک کر دینا چاہیے فی الوقت ہی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی صرف تجارت و خرید و فروخت ہی نہیں بلکہ دیگر سارے کام کو ترک کر کے نماز کی فکر کر کے نماز میں آنے کے لیے جلدی کرنا چاہیے اور اسی کی طرف دماغ کو لگانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی پتہ نہیں، لیکن یہ بہتر ہے تمہارے واسطے۔ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ جمعے کی جو خصوصی نماز ہے اس کی اذان جب ہو جائے تو تم فوراً اس کی طرف آنے کی کوشش کرو، یہ بہتر ہے۔ جمعے کے آداب اور شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جمعہ خطبے کے بغیر اور جماعت کے بغیر نہیں ہے، یعنی اس میں خطبہ بھی ہونا ہے اور جماعت بھی ہونا ہے۔ اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے جمعے کی تو پھر وہ الگ سے تنہا جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ظہر کی نماز پڑھنا ہوگا اس کو، وہ بھی
تنہا پڑھنا ہوگا، ظہر کی نماز جماعت سے نہیں۔ اگر 2-4 لوگوں کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے کسی وجہ سے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ظہر کی نماز جماعت سے کر لیں گے، نہیں، ظہر کی نماز تنہا پڑھنا ہوگا اس دن۔ اور جمعہ کے ساتھ شرائط ہے کہ خطبہ بھی ہونا اور جماعت بھی ہونا۔ ہاں، خطبے کی نماز ہونا ضروری ہے، جیسا کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام سے آ رہے تھے، تھوڑی سی دیر ہو گئی، خطبہ ختم ہو گیا، نماز شروع ہو رہی ہے، تو خطبے کی نماز ہی کہلائے گی۔ خطبہ آپ نہیں سنیں یہ الگ بات ہے، لیکن خطبہ ہو گیا ہے اس میں، وہ خطبے کی نماز ہوگی۔ ایسے ہی بعض وقت عورتیں گھروں میں جمعے کی نماز یا عیدین کی نماز پڑھتی ہیں۔ دونوں نمازوں کے لیے جماعت اور خطبہ ضروری ہے۔ عیدین کی نمازیں گھروں میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں، کسی طریقے سے یہ سہولت میسر ہو عورتوں کو، مسجد میں یا کہیں پر آ سکتی ہیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ گھر میں جو پڑھیں گی وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی، جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جمعے کے جو آداب ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اچھی طریقے سے نہا دھو کر تیار ہو، غسل کرے، اور جتنا حتی الامکان پاکی لے سکتے ہیں پاکی لے، تمام گندگیوں کو انسان اپنے جسم سے دور کرے، اور میسر خوشبو جو ہو وہ اس کو لگائے، اچھا بہترین لباس جو فراہم ہو وہ پہن لے، اور مسجد کی طرف آئے۔ اور مسجد میں آ کر لوگوں کے درمیان پھلانگتے ہوئے نہ بیٹھیں، بلکہ جہاں پر جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ اور خطبہ شروع ہونے کے بعد سے خطبہ ختم ہونے تک کا کوئی بات چیت نہ کرنا چاہیے، ممنوع ہے۔ اور نہ ہی کوئی نماز، نفل نماز پڑھنا خطبہ شروع ہونے کے بعد۔ بعض وقت ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں یا نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ چیز ممنوع ہے، اس میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ساری باتیں ہیں اس میں، جمعے کے آداب بھی ہے، شرائط بھی ہے، اور اس کے تعلق سے بڑی سخت وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگر کوئی جمعے کی نماز بلا کسی عذر کے چھوڑتا ہے تو اس کے دل پر ٹھپا لگ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور کوئی 3 جمعوں تک اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے تو پھر وہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، یعنی اس کے دل میں خیر آنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد سے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر جمعے کی نماز کو نہیں آتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میری جگہ پر میں کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنی سخت وعیدیں جمعے کے چھوڑنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یعنی یہ نماز سے پہلے کا حکم تھا کہ جب اذان ہو جائے تو نماز ہی کی تیاری کرنا چاہیے، سارے کام کاج اور مصروفیتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن نماز جب ختم ہو جائے تو پھر اب اجازت دے دی جا رہی ہے کہ تم اب اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ، اپنی تجارت اور دیگر جو بھی مصروفیتیں ہیں اس میں تم اپنے آپ کو لگا لے سکتے ہو اور زمین پر پھیل جاؤ۔ فانتشروا فی الارض، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پر جس کو جہاں پر جانا ہو وہاں پر جا سکتی ہیں اور اپنے کام کاج کرتے ہیں۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون فرمایا اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں۔ یعنی اس کے باوجود بھی ایسا نہ ہو کہ جیسے کفار کرتے ہیں کہ بس کچھ کام میں لگ گئے ہیں تو بس وہی کام کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو اجازت دی گئی ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو اللہ کا ذکر ہے وہ ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی کام بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، تو بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، لعلکم تفلحون، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اور فلاح ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہیں وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ یہ سورہ جمعہ کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے واقعے میں شان نزول میں یہ بات بتائی کہ انہیں ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ اس وقت آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس وقت جب لوگوں نے دیکھا ڈھول تاشے بجنے لگے قافلے کی اطلاع دینے کے لیے کہ لوگوں کو
تو بے چین ہو گئے اور سب کے سب وہاں سے نکل کر چلے گئے اس قافلے کی طرف۔ اس میں سے صرف 12 لوگ ہی مسجد نبوی شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ سارے کے سارے لوگ نکل کر چلے گئے۔ کس وجہ سے ہوا کہ مکے کے جو لوگ تھے وہ اپنی شرارتوں کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ شروع کا وقت تھا ہجرت کر کے آنے کے بعد مدینہ میں، اور صحابہ کرام کی ابھی تربیت چل رہی تھی، ابتدائی دور میں تھی، ابھی تربیت پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگ اٹھ کر چلے گئے ہیں، یہ غیر معمولی بات تھی، ابھی تربیت کا ابتدائی دور تھا۔ اور دوسری بات پریشانی کی یہ تھی کہ اس وقت مکے کے لوگ مدینے کے جو حضرات تھے، جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور اطراف سے جو مال آتا تھا، جو قافلے آتے تھے، اس کو وہاں آنے نہیں دیتے تھے، اور ان کی معاشی ناکہ بندی کر دی تھی۔ اس وجہ سے مدینے کے لوگوں کو اپنی ضروریات کا سامان بھی مہیا نہیں تھا، بھوکے مر رہے تھے اپنی ضروریات کے لیے۔ جب انہوں نے سنا، یہ آوازیں آئی کہ قافلہ آیا ہے ضروری سامان لے کر، تو فوراً دوڑے چلے آئے، اس خیال سے کہ کہیں سامان ختم نہ ہو جائے اور ہماری ضرورتیں ویسی کی ویسی نہ رہ جائیں۔ یہ سوچ کر وہ فوراً وہاں پر آ گئے۔ تو اس میں وہ لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور منع کیا گیا ہے کہ ایسا کام کرنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بات آئی ہے، بتایا کہ اگر تم سب کے سب اگر اس وقت اٹھ کر وہاں سے نکل جاتے، ایک بھی اگر نہیں بچتا، تو ساری مدینے کی وادی عذاب کے یعنی آگ سے بھر جاتی اگر تم لوگ سب کے سب چلے جاتے۔ یہ تو بہتر تھا کہ 12 لوگ اس میں وہاں پر بچے ہوئے تھے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عذاب ایسا آ جاتا کہ سب کی سب جو ہے جل جاتی وہاں پر۔ اس میں ان کو منع کیا گیا ہے ایسا کام کرنے سے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب یہ ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے تجارت اور کھیل و تماشا ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ پڑھا کر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن کثیر نے ایسا ہی لکھا ہے اس کے تعلق سے، یعنی جیسا کہ عیدین کی نماز میں نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، ویسا ہی اس وقت جمعہ کی نماز میں بھی جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور تمام حضرات بھی نماز سے فارغ ہو چکے تھے، یہ نماز ہونی باقی نہیں تھی۔ لیکن یہ واقعہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طرز عمل تبدیل کر دیا اور خطبہ کو جو جمعہ کا خطبہ تھا اس کو نماز سے پہلے رکھ دیا اور پھر اس کے بعد نماز رکھی، اور یہی اب سنت ہے، یعنی جمعہ کی نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ تمام حضرات کی تنبیہ کی گئی۔ اس میں جو لوگ ان کے اوپر اعتراضات اور شک و شبہ کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ شروع دور کا معاملہ تھا، اور اس کے بعد وہ صحابہ حضرات کا کیا رتبہ اور کیا معاملہ تھا کہ وہ لوگ کیسی قربانیاں دی تھیں اور کیسا انہوں نے عمل کیا تھا، کیسا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جو ہے یقین رکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسی اگر کہیں پر غلطیاں اور جو ہے ان سے یعنی ایسی وہ ہوئی ہیں، قصور ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، لیکن وہاں پر فوراً تنبیہ بھی فرمائی کہ آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ یعنی جو تجارت اور جو چیزیں وہاں پر آئی ہوئی ہیں جو تماشے کی، وہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ چیزیں زیادہ بہتر نہیں ہیں، اللہ کے پاس بہت بہتر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساروں کے رازق ہیں، سب کو رزق دینے والے ہیں، ساری چیزیں فراہم کرنے والے، مہیا کرنے والے وہی ہیں۔ یہ چیزوں کے پیچھے مت پڑو، یہ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ان لوگوں کو بتائے اور خبردار کیے کہ آئندہ اس قسم کا کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ اس میں جو جمعہ کا جو تذکرہ آیا، جمعہ کی اذان کا اور جمعہ کی خصوصی نماز، اس کو آپ اگر دیکھیں تو قرآن میں آپ کو اس کے تعلق سے کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ احکامات دیا کرتے تھے، جیسا کہ اذان کے کلمات، اذان کو کیسا دینا ہے، کب دینا ہے، جبکہ ساری دنیا میں مسلمان آج بھی 5 وقت نماز میں اذان دے کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ ویسے ہی جمعہ کی نماز، اس کے متعلق تفصیلات کچھ بھی
جو ہے قرآن میں نہیں ملیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات اللہ تعالیٰ الگ سے بھی دیا کرتے تھے قرآن کے علاوہ بھی، وہ سب کے سب بھی واجب التعمیل ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ مجھے قرآن کافی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منکر ہے، صرف منکر حدیث ہی نہیں ہے بلکہ منکر قرآن بھی ہے۔ یعنی یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے احکامات قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ اس صورت میں جو بات بتائی کہ سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کر کے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ آپ کے یعنی دنیا میں آنے کے جو مقاصد تھے اس میں 3 مقاصد تھے۔ قرآن کی تعلیم یعنی تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فرمایا، یعنی ایک تو تلاوت قرآن، دوسرے جو ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفوس، یہ 3 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو امت کو یہ بتانا بھی مقصود ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے تھے، آپ کے فرائض منصبی میں جو کام تھے، وہ امت کو بھی جو ہے وہ کام کو آگے بڑھانا ہے، تلاوت قرآن بھی کرنا ہے اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم بھی کرنا ہے۔ حکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں اس کو، اور تزکیہ نفوس یعنی لوگوں کو ان کی گندگیوں سے پاک کرنا، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اس میں اور ایک بات جو بتائی گئی کہ یہودی جو قوم تھی ان کو ایک بہترین کتاب، آسمانی کتاب توریت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اور اس کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ لیکن تم لوگ ایسا نہیں کرنا، تم کو بھی ایک کتاب دی گئی ہے قرآن مجید، اس کا حق تم ادا کرنے کی کوشش کرنا، نہ صرف اس کو پڑھنا اور سمجھنا بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔